نیشنل کالج آف آرٹس ہے. ویسے تو اس کی تاریخ 125 سال پہ پھیلی ہوئی ہے. وہ یوں کہ 1875 میں اس جگہ پہ میو آرٹ اسکول کے نام سے پہلا ادارہ قائم کیا گیا. پاکستان بننے کے بعد 1958 میں اسے نیشنل کالج آف آرٹس کا نام دیا گیا, جسے عرف عام میں ہم اور آپ NCA کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں 700 کے قریب طلباء و طالبات پڑھتے ہیں فائن آرٹس کے مختلف ڈسپلنز میں, اور ڈپلوما اور ڈگری کے کورسز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے فیلڈز میں جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک منفرد جگہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں غالباً یہ جس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے اتنی اچھی تعلیم کا یہ واحد ادارہ اس وقت پاکستان میں رہ گیا ہے. باقی جو بھی تعلیم ہو رہی ہے آرٹ کی اور آرکیٹیکچر کی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں شفٹ ہو گئی ہے. دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک وفاقی ادارہ ہے. آج بھی یہاں پاکستان کے کونے کونے سے طلباء و طالبات آتے ہیں. باقاعدہ کوٹا سسٹم ہے اور میرٹ کی بنیاد پہ بھی آتے ہیں, اور اس طرح نیشنل انٹیگریشن جو اس وقت ایک بہت ہی انقا چیز ہے پاکستان کے موجودہ معاشرے میں, اس کے مواقع آج بھی یہاں ملتے ہیں. بظاہر ان لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں, لیکن انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. 1980 کے عشرے میں جب جنرل ضیاء کی آمریت تھی تو یہاں 4 مہینے کے لیے ایک مزاحمتی تحریک چلی تھی, جس میں طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, لاٹھیاں کھائیں, سر پھٹوائے. اور یہ جو نعرہ آپ سنتے ہیں نا اب ہر ریلی میں کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, یہ 1984 میں جو NCA میں تحریک تھی یہاں سے شروع ہوا تھا. تو ان کا ایک پولیٹیکل رول بھی بنتا ہے, اور جب وہ مطالبات ان کے پورے ہو گئے اور جب اس کی آئیڈینٹی انہوں نے محفوظ کر لی جنرل ضیاء کی رجیم سے, تو دوبارہ انہوں نے برش اٹھا لیا اور چھینی اٹھا لی اور اپنا کام شروع کر دیا. تو آج ہم انہی لڑکے لڑکیوں سے ملنے آئے ہیں. ان کا اپنا مستقبل, پاکستان کو یہاں بیٹھ کے یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری باتیں, ان کے بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور یہ کس اینگل سے کن چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں ہوں وسعت اللہ خان اور یہ ہے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور. 125 سال سے یہاں ان جیسے لڑکے لڑکیوں کی, نوجوانوں کی جنریشنز آئیں, آ کے چلی گئیں, مختلف شعبوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد تاریخ میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب بھی سیاسی طور پہ ضرورت پڑی تو یہ جو آرٹسٹ ہیں بچے, جن کے ہاتھوں میں بظاہر برش اور کینوس ہے اسی سے کھیلتے ہیں, انہوں نے بھی اپنا کردار نبھایا. بالخصوص 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور NCA کا جو ماحول تھا اس پہ باہر سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہی لڑکے لڑکیاں تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا. یہ ادارہ اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ 4 مہینے بند رہا اور یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ جیت گئے. تو آپ ظاہر ہے اس جنریشن کے وارث ہیں. میرا خیال ہے آپ کو یہ ہسٹری تو پتہ ہوگی NCA کے اسٹوڈنٹس کے طور پہ کہ آپ لوگوں نے 80s میں کیا کردار ادا کیا ہے. آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیاسی طور پہ, لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے حوالے سے, صوبائی تعلقات, ٹینشنز, ہمارے ارد گرد کے ریجنل حالات, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چینل سے معلوم کر سکتا ہے, کسی نے اخبار پڑھ کے معلوم کیا ہوگا, کسی نے وسپر کیمپین میں, کسی نے انٹرنیٹ کے تھرو, سب کو پتا ہوگا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کے پاکستان میں سن 2011 میں آج کے دن آپ لوگ خود کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ بیسکلی اگر آپ تھرو آؤٹ ورلڈ میں دیکھیں تو جتنے بھی انقلاب آئے, ریولیوشنز, میجرلی از بیکاز آف آرٹ, ناٹ بیکاز آف پینٹنگ بٹ بیکاز آف اسٹیٹ آف مائنڈ. جتنے بھی بوہیمین ریولیوشن دیکھ لیں, کیوبن ریولیوشن, یہ سب آرٹ کی وجہ سے ہیں. نوئنگ کہ دس از این آرٹ کالج اور یہاں پہ پورے پاکستان سے ایک نیش آتی ہے, بہت چن کے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو کلیکٹیولی ادر دین جسٹ آرٹ کی تعلیم, اٹس مور اباؤٹ گیٹنگ ٹوگیدر اینڈ کمنگ فارورڈ فار اے بگ چینج ان دا کنٹری, وچ آئی ڈو تھنک پاکستان کو بہت ضرورت بھی ہے. اچھا, یہ جو ہے NCA خوش قسمتی سے پاکستان کے جو چند ادارے ہیں, جس میں کراچی یونیورسٹی کو بھی شامل کروں گا اور نیشنل کالج آف آرٹس تو ہے, جہاں پورے پاکستان سے لوگ
آتے ہیں. سن 75 میں جب سے یہ فیڈرل کیریکٹر ہوا ہے اس NCA کا, اس کے بعد سے بلوچستان سے بہت سارے لوگ اس مجمع میں موجود ہوں گے. آئی ایم شیور سندھ سے بھی لوگ ہوں گے, ناردرن ایریا سے بھی ہوں گے, خیبر پختونخوا سے بھی ہوں گے. تو یہ جو انٹیگریشن ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر آپ اپنا نام اور سما خان, میں فاٹا سے آئی ہوں. اچھا, اگر آپ اپنے ساتھ اپنی کچھ مطلب فکس سٹینڈرڈز ہوں گے, میرے کچھ ایتھکس ہوں گے, اگر میں ان کو فالو کروں یہاں پر, تو یہ نہیں کہے گا اوکے تم تو شاید وہاں سے ہو اس سے تمہارا یہ ہے, ہم لوگ مے بی آپ کے اراؤنڈ کمفرٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ تو مے بی پوش ہوتے ہیں یا ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی اور جگہ کا ہے, تو ہم لوگ تو ان مطلب بیکورڈ یا بہت زیادہ مطلب کلوز مائنڈیڈنس کے ساتھ ہم لوگ مے بی کمفرٹیبل نہیں ہے. اس طرح بالکل نہیں ہوتا. اف یو ایکسپریس یور سیلف, یو گیٹ اے چانس ٹو بی یور سیلف ہیئر. آپ کے اپنے لوگ کیا سمجھتے ہیں جب آپ ان سے ملتی ہوں گی؟ فاٹا میں اس طرح کہ میرا گاؤں وہاں پر ہے, میں چھٹیوں میں صرف وہاں جاتی ہوں, ٹھیک ہے, تو obviously وہاں پر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اوکے شہر سے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہوں گے آپ. نہیں, شہر سے آئے ہیں, وہاں پر اس طرح اور زیادہ ریاکشن کچھ اور نہیں ہوتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام ندال بلوچ ہے, میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں. میں اس چیز میں تھوڑا سا حکومت سے بھی گلہ کروں گا کہ اتنی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی گئی. ہمارا بندہ یہاں کے بندے سے بہت مختلف بھی ہے, جانتے نہیں ایک دوسرے کے بارے میں, کلچر کے بارے میں نہیں جانتے, ان کے ٹرینڈ کے بارے میں, رواج کے بارے میں بہت کم ایک دوسرے کا پتہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن پورے ابھی بلوچستان میں صرف ایک میڈیکل کالج ہے جی, اور وہ سب سے بڑا صوبہ ہے. وہاں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہے. تو آدھے سے زیادہ بچے جن کسی وجہ سے کسی مجبوری سے رہ جاتے ہیں تو ان کو کبھی اپرچونٹی نہیں ملتی کسی بھی چیز کے بارے میں. ہم میں سے کچھ گنے چنے یہاں پہ لاہور میں آ کے پڑھ لیتے ہیں, کوئی باہر چلا جاتا ہے, لیکن آدھے سے زیادہ ابھی تک شکار ہے اس چیز کا کہ ان کو ایک بیسک نیڈ یا ایک فنڈامنٹل نیڈ بھی ان کی پوری نہیں ہوئی. تو اس کے لیے اور ہمارا بندہ ابھی تک آگے 10 سالوں تک اور آگے 50 سالوں تک بھی مرج نہیں کر سکتا یہاں کے لوگوں کے ساتھ, یہاں کے کسٹمز کے ساتھ, یہاں کے رواجوں کے ساتھ, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اور یہاں کے لوگوں کو ہمارے لوگوں کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے, جتنا کہ مجھے لگتا ہے. شکیلہ حیدر فرام بلوچستان. سر, جہاں تک المیہ آپ نے کہا تھا یہاں کی جو کنٹراسٹ پنجاب اور بلوچستان کی جو بڑے سی ایشو, یہی تو اسی بات پہ تو وہی وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ یہی چیزیں ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں کی جو یہاں بلوچستان میں فنڈنگ بہت کم ہوتے ہیں, جبکہ زیادہ تر جو فنڈنگ ہوتے ہیں پنجاب سائڈ میں, اور اسی وجہ سے لیک آف سیٹ کی وجہ سے. اور وہ لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں میرٹ کے بیس پہ پنجاب والے, جبکہ زیادہ تر ٹیلنٹڈ لوگ بلوچستان کے ہیں, اور وہاں کیا میرٹ کے اوپن میرٹ اور ٹوٹل 7 سیٹیں ہوتی ہیں, اور آبادی کے لحاظ سے انہیں حق دینا چاہیے. اسی وجہ سے لڑائی اسی بات پہ کہ بلوچستان والوں کو کیوں صحیح حق نہیں دیا جاتا ہے. صرف 2 یونیورسٹی سے تو کام نہیں چلے گا, کیونکہ پورے جتنے بھی جہاں تک فنڈنگ کے سوال ہے باہر سے جتنے بھی آتے ہیں سب پنجاب والوں کو ملتے اور بلوچستان والوں کو 0% بھی نہیں ملتے. ایک چیز اور میرے ذہن میں اچانک آئی کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ادارے ہیں اس طرح کے جو فائن آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی جو پیٹ بھرے لوگ ہیں نا ان کے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے اس کا روزگار کہاں ہے, اس کا سکوپ کہاں ہے, اس کا کوئی فیوچر ہے؟ جہاں اچھے جو سائنٹیفک ادارے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو جب جاب نہیں مل رہی تو یہ فائن آرٹ والے بیچارے پتہ نہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی افادیت کیا ہے؟ تو آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے یا آپ بالکل ٹوٹلی کلیئر ہیڈڈ ہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ باہر جا کے کیا ہونے والا ہے؟ میرا نام احسن جہاں زیب ہے اور میں سرحد کو ہاٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں NCA میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ سے اپنی ڈگری کی جو ہے نا پڑھ رہا ہوں. میرا ابھی 2nd ایئر ہے. میں ابھی تک 2nd ایئر تک آ گیا ہوں. میں ابھی تک اپنے اب جب علاقے میں جاتا ہوں تو میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا میں پڑھ رہا ہوں. جب بھی مجھ سے کوئی کوشچن کرتے کہ تم لاہور میں کدھر پڑھ رہے ہو تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ میں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھ رہا ہوں. تو مجھ سے پوچھتے تم ادھر کیا کر رہے ہو تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ جو ہے نا فائن آرٹس کر رہا ہوں. میں اسے یہ نہیں بتاتا کہ وہاں یہاں پہ جو ہے نا میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا میں پڑھ رہا ہوں. کیوں کہ وہاں پہ ہم لوگوں کے علاقے میں جتنے لوگ ہیں نا ہم لوگوں کو بہت بیکورڈ رکھا گیا ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ آپ بھی مانیں گے اور سب اس سے جو ہے نا ایگری کریں گے کہ ہمارے جو سرحد ہے یا بلوچستان ہے ان دونوں علاقوں کو بہت زیادہ بیکورڈ رکھا گیا ہے.
کہ یہ لوگ جو ہے نا آگے نہ آئیں. کیوں کہ ان لوگوں میں جو ہے نا ایک جو ہے نا ایبلٹیز ہیں آگے بڑھنے کی بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی ابھی بات ہو رہی تھی, آپ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جب بھی این سی آیا تو بہت سارے علاقوں کے لیے جو ہے نا سیٹس کھل گئی تھیں, وہ بھی جو ہے نا کمپیٹ کر سکتے تھے یہاں پہ. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا پھر سے جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ کے انڈر کیا جا رہا ہے. تو ابھی دیکھا جائے تو جو سرحد سے لڑکا آ رہا ہے, ابھی میں آ رہا ہوں سرحد سے, اگر آپ مجھے ایک پنجاب کے جو بچپن سے او لیول سے پڑھتا آ رہا ہے اور میں جو میٹریکولیشن میں پڑھ رہا ہوں, تو مجھے آپ اس او لیول کے بچے سے تو کمپیٹ نہیں کروا سکتے نا. آپ اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ میرا لیول تو نہیں ہے. جی آئی پرسنلی فیل کہ وین اٹ کمس ٹو ایکسپریشن کی جہاں پہ بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایکسپریسنگ ادر کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایکسپریشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ بینگ یور سیلف. اینڈ اسی میں وین یو گروم یور سیلف ایکسپریسنگ ہاؤ وٹ یو آر, تو اس میں ایون ایز انڈیویجولز یو کین گو آؤٹ سائڈ اینڈ میک اے بگ ڈفرنس, بیکاز دین اف یو آر سو کانفیڈنٹ اباؤٹ وٹ یو آر, نو بڈی کین پوائنٹ اے فنگر ایٹ یو. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تم غلط کرو, بیکاز آپ خود اتنا شور ہوتے ہو اپنے بارے. سو اگر یہاں پہ آئی کین بی فری اینڈ بی لبرل and I am sure of what I'm doing, then I think these four walls are not my secure zone. I'm secure even outside. کیا باقی لوگ بھی اسی طرح اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں؟ سیکیور محسوس کرنے کا اور باہر کا لوگوں کا آپ کے بارے میں یہ فیلنگز نہ رکھنے کا, وہ پھر علیحدہ بات ہے نا, کہ باہر کے لوگ یہ نہیں سمجھتے. وہ obviously وہ کہیں گے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی تو مائنڈ کو ہی کسی اور طریقے سے بلڈ کیا ہوا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس بات پہ میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے شروع میں تصویریں کھینچنے پہ بہت زیادہ پابندی لگاتے ہیں کچھ لوگ اسلامی, اب اتفاق ایسے ہوا ہے کہ مجھے پچھلے دنوں ایک کوریج لینی پڑی ہے جو کہ ایک بہت پردہ دار گھرانہ تھا, اور وہ فوٹوگرافر جو ہیں وہ مرد نہیں چاہ رہے تھے, لیکن وہ تصویریں کھنچوا بھی رہے تھے اور کپل کا تصویریں بھی ہو رہی تھی. ایک طرف اگر آپ بات کریں کہ یہ سب چیزیں منع ہیں, تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اسلامی نظریے سے لوگ کہتے ہیں, حالانکہ یہ غلط نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تصویریں کھنچوانا بھی منع ہے, لیکن آپ کے وہی مولوی حضرات جو ہے وہ اپنی تصویریں بھی بنوا رہے ہوتے ہیں اور اپنے پوسٹر بھی لگوا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے اویئرنیس آ گئی ہے, یہ ہم لوگ ہیں جو کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آ گئی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام ثاقب نعمان ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں. میں اس بات سے اختلاف کروں گا, ان کی جو بات ہے کہ شعور آ رہا ہے, اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ بلاسٹ اور یہ کتنا کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ این سی میں جب سے میں 4 سال گزارے, اس کے بعد صاحب میں یہاں پہ ٹیچرز ایسوسیٹ ہوں, ہم نے ایسے ایسے ورڈ سنے, ایسی آئیڈیالوجی سنی ہے جیسے نیو ریویژنسٹ, ایتھیسٹ, ایگنوسٹکس, اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ. میرے خود ریلیجن کے معاملے میں, پالیٹکس کے معاملے میں نظریہ بدلا ہے اتنا سارا. آرٹ میں نے اپنا تھیسس دیا جینڈر ایشوز کے اوپر, اور جینڈر ایز ان یہ فیمنزم نہیں, میسکلینٹی کو میں نے چیلنج کیا ہے. تو یہ تو وہ آپ کسی مولوی یا کسی ایسے حساب کے ساتھ بول رہے تو وہ تو آپ کو لٹرلی دے ول بی پسڈ, وہ آپ کو تو مارنے دوڑیں گے. تو جو میں نے فلم بنائی وہ تھیسس کی حد تک جوررز کے لیے تو صحیح ہے, مگر آئی کین ناٹ شو ٹو, میرے خیال سے پنجاب یونیورسٹی ویسے لوگوں بھی رہوں گا. تو یہ بات آپ کی صحیح کہ بہت بڑا تضاد ہے, بہت بڑا کانفلکٹ ہے یہاں پہ, جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ جب میں باقی عام لوگوں میں جاتا ہوں تو مجھے آئی ہیو ٹو پریٹینڈ الاٹ, بہت زیادہ لگتا ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بنیادی پرابلم ہے. سب سے بڑا جو مرکزی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ امریکہ سب سے بڑا پرابلم ہے, ایکسٹریمزم سب سے بڑا پرابلم ہے, یا کرپشن سب سے بڑا پرابلم ہے, یا بد انتظامی بیڈ ایڈمنسٹریشن سب سے بڑا پرابلم ہے؟ کوئی ایک پرابلم سب سے بنیادی کیا ہے؟ کرپشن اور بیڈ ایڈمنسٹریشن, کیونکہ جہاں پہ بیڈ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہیں پہ کرپشن ہوتی ہے. اچھا, میں اپنے اوپر جو ہے نا ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ جیسے ابھی بھائی نے بات کی کہ میں جب ایک لڑکا جب 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ضرورت پڑتی ہے لائسنس کی اور آئی ڈی کارڈ کی. میں اپنی بات کرتا ہوں, جب میں 18 ایئرس کا ہوا تھا, میں جب آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے گیا تھا تو میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے رشوت دی. میں اپنی بات کرتا ہوں تو مجھے کیا سبق ملا؟ مجھے پہلی اسٹیج پہ ہی, میری ینگ اسٹیج پہ مجھے یہ سبق مل گیا ہے کہ تم نے جو کام کروانا اس کے لیے تم نے پیسے دینے ہیں. آپ؟ میرا نام شاہنواز ہے, بیسیکلی میرا تعلق کشمیر سندھ سے ہے, اور امریکہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. اور ہمارے لیے جو مسئلے ہیں ہمارے جاگیرداروں اور ہمارے سیاستدان, امریکہ نے اپنے عوام کے لیے بہت اچھا کیا کیونکہ اس وقت دنیا پہ چھایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا دشمن ہے, جو امریکہ کو دشمن سمجھے گا میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں. ہمارے بھی ہیں سیاستدان ہیں, وہ بھی ہمیں آگے لے جا سکتے ہیں, اور جاگیردار جیل کے بجائے ہمیں درسگاہ یا کسی اچھے ادارے کی طرف لے جا سکتے ہیں. میرا نام سعود بلوچ ہے, میں بیسکلی نوشکی کا ہوں, چاغی کا. تو جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تھا
تو یہاں پہ کمپٹیشن ہوا تھا کلچر اینڈ ڈیموکریسی کے اوپر پورے کالج میں. تو اس میں پرائز بھی تھا کہ فرسٹ پرائز اور سیکنڈ پرائز اس طرح. تو اس میں میرا فرسٹ پرائز آیا تھا. تو میں نے بنایا تھا وہاں پہ ایک شو پرنٹ تھا اور اس میں چیونٹیاں تھیں. 4x3 اسکیل تھا میرے پینٹنگ کا. تو اس میں دراصل میں نے یہ دکھایا تھا ڈکٹیٹرشپ اور ہمارے جو کلچر اور عوام جو کچلے جا رہے ہیں اتنے وقت, مطلب اتنے سال ہوئے ہیں, اسی طرح جی رہے جیسے مطلب ہمارا کوئی نام و نشان, کوئی ایسا کارنامہ, کوئی شناخت نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی میرا ٹاپک تھا. تو بیسکلی میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میں مثلاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے شناخت لوگ ہیں. بے شناخت لوگ ہیں, ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. اچھا, تو اس میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہمیں بے شناخت, کیوں یونٹی نہیں ہے سر, ہمارے اندر اتفاق ہی نہیں ہے. جب ہم لوگ کیوں نہیں ہے, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے سر؟ اس کا وجہ پتہ نہیں ہے مجھے سر. آپ کو یہ پتا ہے کہ یونٹی نہیں ہے لیکن وجہ نہیں پتا. وجہ نہیں پتا ہے سر. یونٹی سر اس وجہ سے نہیں ہے وجہ کہ ہم ایک دوسرے کو ہم لوگوں کو برابر نہیں رکھا جا رہا ہے. اچھا, ہاں, مطلب اگر ہم اپنے صوبوں کے حساب سے حوالہ بات کریں تو بلوچستان کو کہاں رکھا گیا ہے, پنجاب کو کہاں رکھا گیا ہے اور دوسرے صوبوں کو کہاں رکھا گیا ہے. تو لازمی ہم ان سے گلے تو نہیں ملائیں گے, اتفاق تو نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے وہ مطلب جو دل جلا ہوا ہے, ہم لوگوں کے جو جتنے ہم لوگوں کے مطلب جو ہم لوگ کے ساتھ ناانصافی کی گئے ہیں, ہم ان کے ساتھ پھر بھی تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم یہ جتنا بھی دنیا ادھر ادھر ہو جائے ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بلوچستان سے ہوں. تو بلوچستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں یونٹی اس لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں وہاں سے کتنے منرلز وغیرہ نکلتے ہیں, اس کے باوجود بھی بلوچستان کو کہاں رکھا گیا ہے. اگر آپ صوبے سرحد کو بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, وہاں سے یہ کہہ رہا تھا, میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جہاں سے گیس نکلتا ہے وہ کئی دور سے جا کے اس کو نکالا گیا کہ اتنی تعداد میں, لیکن پھر بھی وہ اس علاقے کو نہیں دیتے. جیسے کہ بلوچستان کو دیکھیں, سوئی میں وہاں پہ لوگ وہ کرتے ہیں, چولہے سے آگ جلاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں لکڑی وغیرہ سے آگ جلاتے ہیں, گیس وہاں پہ نہیں پائی جاتی. حالانکہ نہیں, یہ تو بلوچستان میں ایسا ہے نا, یہ سب کو بلکہ پتہ ہے. اور ایجوکیشا کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اتنے بیکورڈ ہیں, وہ بھی پتہ ہے سب کو. ٹھیک ہے, تو یونٹی کیسے آئے گی, یہ سب کو پتہ ہے. اس کے یہ ناانصافیوں کے باوجود یونٹی کیسے آئے گی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یونٹی نہیں آتی. میں BBC اردو سروس کی طرف سے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس گفتگو میں حصہ لیا. بہت شکریہ.